السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے نال عشق ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نہیں ہمدان، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ ایسا مت کریں ہمدان، میری بات سنیں۔ میں صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ ہمدان خدارا میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہا۔ ہمدان میرا یقین کریں، میں صرف آپ کی ہوں، میرے لیے کسی اور کو سوچنا بھی گناہ ہے۔ ہمدان ایسا نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ روتی بلکتی وہ اپنی وفا کا یقین دلا رہی تھی، لیکن اس نے نہ سنا اور نہ ہی سننے کا ارادہ تھا۔ پھر اس بے حس نے اس کو کہتے سنا، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ کے ساتھ ہی ہر سو سناٹا سا ہو گیا تھا، روح کو چیرتا سکوت چھا گیا تھا۔ عبیر ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں بیٹھ گئی تھی، آنکھیں پترا گئی تھی، دل و دماغ بند ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے نام کا تعلق بھی ختم کر دیا تھا، اس کے شوہر نے اس کی وفا کا، اس کے پیار کا یقین نہ کیا، اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی، اس کو عیاش تک کہہ دیا۔ مجھے مت بتانا کہ تم نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، تو کیوں اور کس وجہ سے؟ ابھی تو تمہارے بچڑنے کا دکھ بھی کم نہیں ہوا، ابھی تو میں باتوں کے وعدوں کے شہر طلسمات میں آنکھ پرخوش گوانی کی پٹی لیے تم کو پیڑوں کے پیچھے، درختوں کے جھنڈ اور دیواروں کی پشت پر ڈھونڈنے میں مگن ہوں۔ کہیں پر تمہاری صدا اور کہیں پر تمہاری مہک مجھ پہ ہنسنے میں مصروف ہے۔ ابھی تک تمہاری سنسی سے نبرد آزما ہوں، اور اسی جنگ میں میرا ہتھیار اپنی وفا پر بھروسہ ہے اور کچھ نہیں۔ اسے کند کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے مت بتانا۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ سڑک پہ گری۔ اللہ، بے آواز لب ہلے تھے۔ تھوڑی سی نظریں اٹھا کر اس نے بے حس کو دیکھا، جو اب پرسکون سا کھڑا تھا۔ عبیر ہمت کرتی اٹھی، اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور 2 قدم چلتی ہمدان کی طرف گئی، جو تمسخر بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ صدیوں کا بوجھ سر سے اتار دیا ہو۔ میری دعا ہے ہمدان، آپ بہت ترقی کریں، آہستہ سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہمدان مسکراتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی زندگی کا سب سے کانٹا آج اس نے جڑ سے نکال پھینکا تھا۔ پہلے اس کے پاس عبیر کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن آج وہ وجہ بھی مل گئی اور وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اب اس کی زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوشش نہیں کی، ایسا نہیں کہ میری محبت میں کوئی کمی تھی۔ میں نے دعا بھی مانگی اور بھیک بھی، میں نے سجدے بھی کیے اور پرہیز بھی، آنسو بھی بہائے، ہاتھ بھی جوڑے، دوست بھی بدلے، سوچ بھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی خاطر خود کو ہی بدل ڈالا۔ میں معافی بھی منت بھی کی، جو کر سکتی تھی کیا۔ میں نے اسے وہ وعدے بھی یاد دلائے جو اس نے کیے تھے، مگر جس کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ لفظوں کی لاج کہاں رکھتا ہے؟ یہ منت، یہ سماجت، یہ دعائیں، یہ بھیک سب بیکار جاتی ہیں۔ میں نے تو محبت میں بس اتنی خاموشی سے کی تھی کہ میری خاموشی نے شور مچا دیا تھا۔ آج اس مقام پر ہوں، نہ اس کی طلب ہے نہ جینے کی تمنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ ایک جملہ جو جدائی کی وجہ ہے۔ آج کے دور میں ایسی محبت کون کرتا ہے؟ عبیر بچہ آ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر جلدی جلدی میں ایسے ہی چلی جاؤں گی۔ ٹیبل پہ ناشتہ لگاتی وہ ذرا اونچی آواز میں بولی، السلام علیکم پپو۔ سیڑھیوں سے آتی وہ سنجیدہ سی بولی، وعلیکم السلام، آجا میرا بچہ، اور دیکھو ایان بھی آ گیا۔ اس کو سرو کرتے پیچھے ان کی نظر مریم پہ گئی، جس کی گود میں 3 سال کا گل گتا سا ایان عبیر کو ہی دیکھ کر چہکنے لگا تھا۔ آنی، ایان اپنی توتلی زبان میں چہک کر بولا، ساتھ ہی ماں کے ہاتھ سے نکلنے کو بے چین ہوا۔ آنی کو چھوٹی سی جان، آ جاؤ، آج دونوں ساتھ ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کی گود میں لیتی، اس کے پھولے پھولے گال چومتی، وہ بھی اس کی باتیں سمجھتا اپنی زبان میں بولنے لگا۔ عبیر مسلسل اس کے ساتھ ہنس، اس شریر کو چھوڑو، تم اچھے سے کھا لو، شام تک پتہ نہیں ماں کھاتی بھی ہو یا نہیں، لاؤ اس کو مجھے دو۔ اس کی نہ سمجھ آنے والی باتوں پہ ہنستی وہ کھلکھلا ایان کو خود کھلانے لگی۔ کھا لیتی ہوں باجی، دیکھے کھاتی ہوں تو وزن بڑھ گیا ہے، میں نے بھی کھا کھا کر ایان جیسے موٹے ہو جانا ہے، شرارت سے کہتے اس نے ایان کو گدگدی کی تو اس کی کلکیاں گونجنے لگی۔ اس کو کھلکھلاتے دیکھ کر وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ بس کرو عبیر اور اچھے سے کھاؤ، جانتی ہوں میں کتنا تمہارا وزن بڑھ گیا ہے۔ پھپھو نے اس کو گھورا تو وہ ہنسی دباتی کھانے لگی۔
ایک ہاتھ سے مسلسل ایان کے گال چھیڑ رہی تھی، جو زور زور سے ہاتھ مارتا اپنی زبان میں کچھ کہتا کھلکھلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ناشتہ کرتی ایان کے گال چٹا چٹ چومتی وہ چلی گئی تو مریم باجی نے بھی 4 بجے سے اٹھے ایان کو سلا دیا۔ سچ ہے کسی کے جانے سے زندگی کبھی نہیں رکتی، کچھ بدل سی جاتی ہے لیکن گزرتی رہتی ہے۔ اس کی زندگی بھی گزر رہی تھی۔ شروع میں بہت مشکل تھا، اس کے لیے یہ سب یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی سب ختم ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سنبھل گئی۔ حفصہ کو ابھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، اس سے بات بہت کم کر دی تھی، اکثر تو اس کی کال ہی نہیں اٹھاتی تھی، کبھی اٹھا لیتی تو ادھر ادھر کی باتیں کرتی بند کر دیتی۔ سچ تھا اب اس کو بہت باتیں کرنا آ گئی تھی۔ وہاں سے آنے کے کچھ دن بعد سلیمہ ہی اس کو پھر سے لینے آئی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اب وہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، جب سلیمہ بی کا دل کرتا وہ آ کر مل جاتی۔ پچھلے 7 مہینے سے وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہ رہی تھی۔ صدق پھپھو تو پہلے بھی اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن سلیمہ بی کی وجہ سے چپ کر گئی تھی۔ لیکن اب وہ ہرگز اپنی بھتیجی کو ان کے گھر بھیجنے پہ راضی نہیں تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں جو شادی شدہ تھیں، شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، بیٹیاں کبھی کبھار آ جاتی تھی، پر ابیر کے آنے سے ان کا اکیلا پن دور ہو گیا تھا اور ابیر کو بھی ان کے روپ میں ماں مل گئی تھی۔ صدق پھپھو نے اکیلے اپنی بچیوں کو پالا تھا، ان کے شوہر نے اتنی جائیداد چھوڑی تھی کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ ابیر ان کو بچپن سے بہت عزیز تھی، وہ اپنی بیٹیوں کی طرح اسے پیار کرتی تھی۔ ابیر بھی ان 7 مہینوں میں سب بھول کر اپنی پھپھو کے ساتھ مطمئن تھی۔ اس کا فائنل ایئر شروع ہو گیا تھا، زیادہ تر وہ پڑھائی ہی کرتی تھی یا پھر بچوں کی ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ صدق پھپھو نے اس کو بہت منع کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے، لیکن اس نے ضد کر کے پڑھانا شروع کیا تھا۔ اور تو کوئی کام نہیں تھا گھر میں تو یہی کر لے۔ آج کل پھپھو کی چھوٹی بیٹی مریم آئی ہوئی تھی اپنے 3 سال کے بیٹے کے ساتھ، تو ابیر تو سارا دن اس کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ مریم کے پاس بھی وہ کم جاتا تھا، ابیر نے ایک ہفتے میں ہی اس کو دیوانہ کر لیا تھا۔ ابیر جہاں جاتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا، اپنی توتلی زبان میں بولتے اس کے پیچھے چل پڑتا۔ جو بھی ہوا اس کے ساتھ اس نے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اپنا گھر اجڑ جانے پہ اس کو بہت دکھ تھا، بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی تھی، لیکن اس نے صبر سے کام لیا تھا۔ اپنا دکھ اپنا درد اللہ سے کہتے اس سے صبر مانگا تھا، اور آج وہ مطمئن تھی اس نے اپنے شوہر سے سچی محبت کی تھی، لیکن اب اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں تھا اس کا۔ اس کو بھولنا آسان نہیں تھا، چاہے وہ جتنا بھی بے حس تھا، لیکن اس کا محرم تھا۔ اتنی آسانی سے اس کو اپنے دل سے نکال پانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ اس کا نام اپنے دل سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ہلکا سا وہ موجود تھا، اس کی محبت موجود تھی، لیکن وہ اتنی واضح نہیں تھی کہ ابیر خود کو کوئی روک لگا لیتی۔ اس نے صبر سے کام لیتے خود کو اور بہت سارے کاموں میں مصروف کر لیا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اور اس سے جڑا ہر جذبہ اس کے دل سے نکل گیا۔ اتنا مضبوط کر لیا تھا اس نے دل کو کہ اب شاید ہی کوئی اس کے دل میں جگہ بنا سکتا۔ بس دل میں ایک کسک سی تھی کہ کیوں وہ ابھی بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں موجود تھا۔ اب تو کوئی رشتہ نہیں اس سے، پھر کیوں وہ تھا؟ اور یہ ایسے سوال تھے کہ جن کا ان کے پاس جواب نہ تھا۔ چاروں طرف کیمرے کی چکا چوندھ کے اس کے فینس کا رش، اس کے آٹوگراف کے لیے لائن میں لگے لوگ، اور ان سب کے بیچ وہ کھڑا، وہ انڈسٹری کا نیا چہرہ جس نے بہت کم وقت میں ماڈلنگ کی دنیا میں اپنا نام بنایا تھا اور اب ایک بالی ووڈ کا پروجیکٹ سائن کر رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو پیشکش کی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹ کرتا تھا۔ سر آپ نے آج اپنی کامیابی کی طرف ایک اور قدم بڑھایا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا آپ نے وہ اچیو کر لیا جو آپ چاہتے تھے، یا ابھی بھی کچھ اور کرنا باقی ہے؟ ہال سے باہر نکلتے ہی میڈیا کے لوگ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے تھے۔ ایک شور مچا ہوا تھا وہاں، گارڈز اس کے اطراف میں کھڑے لوگوں کو پیچھے کر رہے تھے، لیکن اس کے دیوانے چیختے چلاتے اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ تبھی اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں اتنی خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی آتی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے اتنے پیار اور سپورٹ کے لیے، اور دوسری بات ابھی تو یہ بس شروعات ہے، ابھی تو ہمدان علوی نے بہت جانا ہے جہاں کوئی نہ جا سکا۔ ہاتھ اٹھا کر مغرور انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے میڈیا کے لوگ کھٹاکھٹ اس کی تصویریں لیتے اس نئے مغرور انسان کو دکھا رہے تھے جو صرف 7 مہینے کے بہت کم عرصے میں ہی لگاتار ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کرتا دنیا کو حیران کر رہا تھا۔ 4 مہینے اس نے مہد کے برانڈ کے لیے کام کیا تھا اور ان 4 مہینوں میں ہی وہ ایک انٹرنیشنل ماڈل بن گیا، جس کی ڈیمانڈ تھی۔ مہد کا کانٹریکٹ ختم کرنے کے بعد اس کو ایک فلم آفر ہوئی تھی جس نے اس کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا تھا۔
ان 7 مہینوں میں وہ بہت بدل گیا تھا. اس کی کلر لکس مزید نکھر گئی تھی. اس کا انداز، اس کا پہناوا، اس کا سٹائل سب بدل گیا تھا. تیزی سے ملتی ترقی نے اس کو بہت مغرور کر دیا تھا. وہ خوش تھا، بہت خوش. جو چاہتا تھا وہ پا لیا. ابیر کو اپنی زندگی سے نکال کر وہ بہت سکون میں تھا. سب کے پوچھنے وہ اس نے یہی بتایا کہ ابیر اپنی مرضی سے گئی تھی. اس نے روکنا چاہا لیکن ابیر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. فضیلت بیگم نے تو شکر ادا کیا تھا اور آج کل تو اپنے بیٹے کی اتنی ترقی پہ وہ ساتھ میں آسمان پہ تھی. اس کے جواب کے بعد عارف صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے. اپنی اس گلیمر بھری زندگی سے وہ بہت خوش تھا. آگے پیچھے پھرتے لوگ، اس کے فینس، اس کی انڈسٹری کی دنیا، سب بہت اچھا تھا. سب بہت اچھا ہو گیا تھا. جو وہ چاہتا تھا وہی ہوا تھا. خود کو ہوا میں محسوس کرتا وہ کسی اور ہی جہاں میں تھا، جہاں جو چاہے حاصل کر سکتا تھا. اپنے نام سے، اپنے خوبصورت چہرے سے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگتے لوگوں کو دیکھتا وہ تفاخر سے مسکرایا تھا. یہی سب تو چاہیے تھا اس کو. خوش تو وہ تھا لیکن مطمئن کہ نہیں، یہ ابھی بھی نہیں پتا تھا. ابھی میرا بچہ چپ ہو جاؤ نا، بابا ابھی آ جائیں گے. کافی دیر سے زارو قطار روتی ابیہ کو چپ کرواتی شازیہ بیگم پریشان ہو گئی تھی. لیکن ابیہ چپ نہیں ہو رہی تھی. مہد 3 دن پہلے اسلام آباد گیا تھا کام کے لیے اور کل اس کو آنا تھا، لیکن ایک ارجنٹ کام آ گیا تو وہ نہیں آ سکا. ابیہ کی رات سے طبیعت خراب تھی اور اب مہد کا ویٹ کرتے وہ رونے لگی تھی. مہد کو کال کی تو وہ اٹھا نہیں رہا تھا اور کوئی بھی گھر نہیں تھا. شازیہ بیگم اکیلی پریشان ہو گئی تھی. السلام علیکم. ارے ابھی میری گڑیا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے یہ موم؟ صوفیہ آپو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی. کل سے اس کو بخار ہے، دوائی دی ہے، لیکن اب پھر سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. مہد کو بہت یاد کر رہی ہے اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا. تم ڈاکٹر کو کال کرو. ابھی کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے بولی. موم آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں یہی تھی، آ جاتی نا. اب مہد کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوگا. ڈاکٹر کو کال کرتی وہ خفگی سے بولی، ایک بار آ لینے دو اس کو. خود تو ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے اور بچی یہاں اکیلی تڑپتی رہتی ہے. ذرا احساس نہیں آبی کا وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے. پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، ہر وقت گمسم سی رہتی ہے. تانیہ کی موت نے بہت برا اثر ڈالا ہے اس پہ. جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے وہ زیادہ محسوس کرتی ہے ماں کی کمی کو. لیکن مہد سمجھتا ہی نہیں. ابھی تک ٹال مٹول کر رہا ہے. مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا. اپنی پھپھو سی بچی، اپنی پھول سی بچی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے. ڈاکٹر ابیہ کو انجیکشن لگا کر اور کچھ دوائی دے کر چلی گئی تو شازیہ بیگم اس کو سب بتاتی رو پڑی تھی. بس موم آپ پریشان نہیں ہو، مہد آتا ہے تو میں خود بات کرتی ہوں اور اس بار اس کی نہیں چلے گی. آپ بس دعا کریں ہماری آبی جلدی سے ٹھیک ہو جائے. اس کو تسلی دیتی صوفیہ آپو کچھ سوچتی ہوئی بولی تو وہ بھی سر ہلا کر نیچے چلی گئی. تو جناب کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا ہوگا ابیر کا مستقبل؟ کیا ہمدان اپنے خواب حاصل کر چکا یا کچھ کمی ہے؟ کیا آبی کو ماں کا پیار ملے گا؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا. خوش رہیں اور خوش رکھیں.